قال إمامنا موسى كاظم عليه الصلوات والسلام اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حضرات. یقیناً دور و دراز سے جذبہ عبادت خداوندی لیے ہوئے اس جمعے میں آنے کی زحمت کی اور تشریف لائے ہیں. میں خداوند عالمین سے دعا کرنا چاہوں گا، خدا ہے جتنے بھی مومن دور و دراز سے جمعے کے لیے آئے ہیں، جو بھی حاجات لے کر تک آئے، خدا کی تمام حاجات کو روا فرما. جو مشکلات اور پریشانیاں لے کر آج تک آئے، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو رفع دفع فرما. خدا حاضرین کے بچے، ہمارے قوم کے بچے، مسلمان کے بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کرو، بچوں کے علم میں کامیابی عطا فرما. تمام مسلمانوں کے جوان جو بھی بے روزگار، تمام بے روزگار نوجوانوں کو جلد از جلد روزگار فرما. خدا ہمارے دیش، ہمارے ملک، ہمارے ہندوستان سے اور ہمارے اس قریل علاقے سے، خاص اور ادراس علاقے سے اس کرونا وائرس بیماری سے ہم سب کو آزادی عطا فرما. اس بیماری سے وبا اور وباء آسمان آفات سماوی اور ارضی تمام مومنین کو محفوظ فرما. خدا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. عزیزان ایمانی، یقیناً روز جمعہ اس خطبہ اولیٰ میں آپ تمامی حضرات کو، اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. تقوی ہی وہ شے ہے جو انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور تقوی نہ ہونے کی بنا پر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اکثر گناہ کر جاتا ہے. بعض انسان گناہ کو نادانی میں کر جاتے ہیں، کچھ انسان گناہ کو دانستہ طور پر کرتے ہیں. یقیناً ہر حال میں گناہ ہے. انسان کے لیے جب تقوی کے راہ پر چلے گا، جب تقوی اختیار کرے گا اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرے گا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا، تو یقیناً وہ خود بخود گناہوں سے دور رہے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دور رکھے گا. تقوی نہ ہونے کی بنا پر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور تقوی ہونے کی بنا پر انسان مسجد و امامباڑے کی طرف آتا ہے. یہ تقوی کی دلیل ہے. عزیزان ایمانی، جس امام علیہ السلام کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دعا کے ایک جملے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. امام علیہ السلام میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألک راحت عند الموت والعفو عند الحساب. خدایا میں وقت مرگ راحت اور آرام اور حساب و کتاب کے موقع پر درگزر خواہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. امام فرماتے خدایا اللہم انی اسألک الراحت عند الموت، خدایا موت کے وقت میں راحت کا سوال کرتا ہوں. اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے موت کے وقت آسانی عطا فرما. والعفو عند الحساب، اور حساب و کتاب کے وقت، جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت تو مجھے درگزر فرما، یعنی میرے خطاؤں کو، میرے گناہوں کو معاف فرما، حساب و کتاب میں میری آسانی فرما. دوسری جملہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جملات یا فقرات یا فطرے گندوئی فقرہ چین دی اگر نانا یارس دی جملے سخص غور و فکر مانا نانا یارا چند مطالب تھوک چسین. اول مطلب اللہم انی اسألک الراحت عند الموت، امام خود دی معصوم امام اس دعا دینیوت کہ خدا امالا راحت عطا بسیارس موت کی وقت یانو. اس کا مطلب ہے کہ ایک معصوم کا یہ دعا کرنا کہ موت کے وقت مجھے راحت عطا فرما، اس کا مطلب یہ کہ یقیناً وقتی حالت احتضار انسان لے موت نیمون لے بنا انسان لا آسانی چھچس یقیناً سختیاں ہیں. جب ایک معصوم امام اس خدا نے دعا دے خدا نالا موتی وقت آسانی عطا ہو، مطلب یہ کہ نا میرا گناہگار ہزارہ گناہ بیت، نا میرا غیر معصوم دسہا گناہ بیت، ہزارہ گناہ بیت. خدا بہتر جانتا ہے نا تم موتی ہوں سنانا تیچی حالت کو چھچا سے سو، اور ہمیشہ دی دعا نے ربا روشہ سے کہ خدا میرا موتی وقت آسانی عطا ہو. اس کے بعد امام دوسرا جملہ
والعفو عند الحساب، والعفو عند الحساب. خدایا حساب و کتابی وقتی ہم یعنی مدد دنی یہ گناہ کن عفو گزنار در گزر گز. مطلب یہ ہے کہ ایک معصوم اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کو درس دینا چاہتے ہیں معصوم امام کہ اے میرے چاہنے والوں، جب ہم وہ معصوم ہیں جو خدا کے نمائندے ہیں، ہم سے گناہ سرزد بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم اپنے اگر خدا نخواستہ گناہ خدا نخواستہ شبہیوں سے نہ گناہ شبہیوں سے نہ تو نیاز دعا طلب خدا نہ کہ نہیں جو گناہ آپ وہ سے رہے اے نہیں ہمارے چاہنے تم تو گناہ اگر خدا نہ تم سرزد ہو جائے تو یقینی تو میں گناہ ہوا ہے اور یقین تو سزا کا مستحق ہو جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا. معصوم انسان ہے دل طرح ناصر کہ ہم سے گناہ تو سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں درد دینے کے لیے کہ دیکھو انسان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سمجھ میں کچھ کیا ہی نہیں گنے بس ہے. لہٰذا کہاں سے میں مثلا طلب مغفرت بک دیکھیں انسان اللہ گناہ چی بس دن منظر گاہ نیرا احساس میچار گناہ گاہ نیری اکاؤنٹ یا جمع چھین چار ایک ناگر احساس میچار. انتی آیت اللہ چیز کوئی طلبہ سا کھتنا راگستان چنولے راگستان نے بنا عالمی دین کی افضل قسم ہو سوشی دی راگستان یعنی شین جمع بوشی لگڑی جمع کیجئے. تمام طلبان ازیز جو دید راگستان یعنی انتالا چی مدد شین کا تو میں چی تو کلاس میں بیرون نا سر ریتی ریت نظر آ رہی وہاں پہ کہاں سے آپ کو لگڑی ملے گی. عالمی دین کی افضل نہیں انتا بسم اللہ وزر خدا اگر توقل بس تھوپ جاسے دیں گا میں ایک تنسو کی آرام دے. لہذا عالم دین کی افضل حکم تامانا تمام طلبہ سب راگستان رسوں کہ اس میدان میں چلے چکل میدان تھا اس میں نکلے لکڑی جمع کرنے کے لیے. اور جب واپس آئے ہیں واپس آنے کے بعد سور اچھی تو سنتے لکڑی کے ٹکڑے کچھ ملے، بڑی لکڑی مل نہیں سکتی وہاں پہ ٹکڑے ملے. تو لہٰذا کم سے کم 100 طلبہ 100 ٹکڑے کیوں بنا اچھی خاصی لکڑی جمع ہو گئی. 100 ٹکڑا چھانا اچھا بولتے 100 تو کچھ اہمیت نہیں رہی لیکن زیادہ جمع چھانا. لہذا جیسے یوں سے عالم دین افشاق پوزے سے انتا لکڑی تھو بازر منظر جو آقا خاصی نہ تھوپ سندر ٹکڑا کا تو نہ تھوپ سے. لہذا عالم دین افشاق پوزے سے کہ دیوسا دین جامع بشی نتے دینو میں تو گئے جامع بانا تی طلبہ سا چھونکا لکڑی جامع بانا ایک بڑی ڈھیر ہو گئی اچھا خاصا شنگسوں. لہذا دیکھنا مشتیدی پہ اپوزے لے طلبہ ینتے نظر میں سکتی راگستان شنگ تھوپ جا میں دیشی منگا نہیں ہوس نصیحت آموز واقعی مومنی دوٹی بلیوں چھے ینتے نظر میں سکتی تو شنگ انتا دی راگستان تھوپ جا میں دیشی منگا نہیں ہوس. طلبہ زنگاتا لنسو تلن چانا چک کجیلا چک تو کجیلا کس تو دفتر جا موارد ہے سب سو جو آغاز ہے. جاؤ تو دیکھن عالم دینی فی اپوزے لے گی سٹوڈنٹ دو طلبہ کو یاد جو شک نانا یرا انسان جاؤ تو سنگ نانا یری کنا گناہ سان تیرے نانا یرا احساس میچات نانا یرا گناہ بین چاہت پتہ میں چاہتا ہوں سے پاس سے تیرے لیکن وقتی کی تی گناہ کن جمع پانا ایک پہاڑی کے معنی جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے تب آپ کو نظر آتا ہے کہ نا سام سے گناہ بسے انسو یا اللہ سام سے گناہ بسے انسو. جب تک یہ گناہ ہمارے منتشر رہتے ہیں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں انسان کو احساس نہیں ہو جاتا کہ گناہ سی باسے دے رہے کو سے منگانا پاک اسا نہیں کرنا گناہ مرانا کیا رہی مارو جمعے کی نہیں کرنا گناہ کھانا دنچہ سن ناظر سمجھا سن دے. اور جب یہ گناہ کو اکھٹا کیا جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ زوجلہ کے پاڑ سے زیادہ اونچا پاڑ کھڑا ہوگا گناہوں کا جو چیزوں سے گناہ جامع بانا. تو کہنے کا مقصد یہ واقع ہے کہنے مقصد ہوتی میں کہ انسان گناہ سانسے بعد سے احساس میں چھاپ لہذا احساس پیدا ہوشی جامع بھی کوشش جامع بانا خود بخود احساس ہے جیسے کہ نا نیری کن گناہ سانسے در مجھے لہذا نا نیرا امام گلس کو کنے امامی فیقود نا نیرا کسر مولیت دی دعا بشی زیرے نا نیرا نصیحت ترسیت کہ اللہم اینی اثر براحت اندن موت خدا انگالا راحت دار اس موتی وقتی انو دی کشمکش حالت انو وقتی کی جان کنی انو جان بھی بیمت خدا انگالا راحت آرام عطا بوس شیسے گم ننگام نی مغفرت بوس شیسے گم ننگی مغفرت بوس اور حساب و کتابی وقتی انو نالا عفو ندار گزر شہد بوس دے امامی فیقود دعا بس مطلب نا نیرا دیو دارستان کہ میرے چاہنے وقت دعا پڑھتے رہو اور گناہوں سے دور رہو. لہذا نا نیرت اگر امامی سیرت کو یعنی عمل بانا یقیناً عزیزان کے نامین امام رہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام اس زمانے وقتی کی حارون اس کیوں سے امام علیہ السلام کیوں سے قید خانے بند بس
قید خانے نو بند بسے قید خانے بند بننا آگے سمجھتے قید خانے بند بننا تو کل سزا تفسین لیکن اللہ اکبر ہماری جانب قربان ہو جائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر امام کیا کو وقتی کہ امام عارض تو کی امام کو قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے امام کیا کو دعائے بس خدا یا اللہم انی طالما كنت اسألك ان تفرغنی لعبادتك وقد استجبت منی فلک الحمد على ذلك خدایا میں مدتوں سے دعا مانگ رہا تھا خدایا میں مدتوں سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے فرصت عنایت فرما تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں مجھے فرصت نہ وقت ہو کہ زیادہ زیادہ یعنی عبادت کو آج میری وہ دعا قبول ہو گئی مطلب قید خانے چاہاں امام ایک طریقے سے عبادت بھی موقع ہو خدا نے مرچی موقع ہو خدا بند عالمین شکر ادا کر امام سے وہ خوشحال چاہت کہ خدایا نہ جاب دعا بے نیتی ہے نہ لاتے ہیں سب جگہ تو ایرس کہ جس طرح میں صرف تجھ سے ملوں تجھ سے بات کروں تیری عبادت کروں لہذا خدایا آج میری دعا قبول ہو گئی ہے اور جس کی بنا پر میں تیری بارگاہ میں سپاس گزار ہوں خدا وند عالمین کیا پوس یقیناً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی وسیلے کے ذریعے پیس کہ امام کیا پوس سوسنا عبادت بے دبتن لہذا روایت یاشی پونج کتاب ہے رکھسی ہو کہ امام کیا پوس دہ حساب وقتی کی چاہت بنا قید خانے دکھ سنا دہ حساب عبادت بس ہارون میون پریشان سو کی دیو اچھی میری سکھ زرے لہذا وقتی کی ربی زرنگی کی قید خانے میں امامی کیا کو تن من ربی نظرت پہ یرے سام سے یون یرے چنچن امامی کا ظلم بوس امام نے سختی بس امامی کا امام حضرت آدم علیہ السلام کا جنا ہو سکے سختی کا لینا اور امام علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈھائے گئے قید خانے میں بھی اس کے بعد ربی قید خانے میں ایک مرتبہ کتاب اندر سے کہ ہارون اکثر پشت امام یا سوسنا ہنڈا یا سوسنا دین تو پتہ کہ امام اس قید خانے میں چیبیں دو حرکات تو سکنا جانوں نظر جا پتہ لہذا جاکشی سوسنا چی تو گئے ہر روز جا کے دیکھتا اوپر سے نظر چی ہوئے بربن اس یا سورہ سے دیکھتا تھا دیکھنے انہیں نظر آئے کہ اندر کچھ لباس پڑا ہوا ہے کپڑا لباس پڑا ہوا ہے ایک مرتبہ رابی نہیں ہوں لے ربی بھی کہوں جس تو جو بادشاہ ہوا زرمان خلیفہ چیز ہوں زرمان زر دی قید خانے دو گنجلہ وہ سوئی جاک سیوت لہذا ربی زر جو آقا خلیفہ دیو گنجلہ چی میں کسی پہنے کپڑا نہیں ہے تو کہیں ہے کیا دیئے کپڑے گھر کیا ہے کہا یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہا وہ کیا کر رہے وہاں پہ کہا جب سے آپ نے قید خانے میں اس زیادہ یہاں پہ لگایا ہے تب سے ہمیشہ تو ایمان جب صرف عبادت بیندوگت اور اکثر و بیشتر امامی 24 گھنٹے وقت کو امام جب وہ سجدے یاد ہوگا سا امام سجدے حالت جانویت یہاں دیکھر کپڑی ڈھیر تو سورین اگر نانا یرا قید خانے چھانا کر دوں نانا ہم سے عبادت چی وجہ سے شکر وجہ سے نا یقیناً وجہ سے میں لہذا قید خانے سے ایمان کی وہ شکر ادا ہے کہ خدا نانا خلوت توب سے آزادی توب سے کوئی مجھے رشوت کرنے والا نہیں ہے میں عبادت کر سکتا ہوں دل کھول کے عبادت کر سکتا ہوں اور امام کیا کو دی قید خانے سے عبادت بس دنیا کو دکھا دیا دیکھو راحت و آرام تو کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے راحت اور آسانی میں کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے سختیوں میں عبادت کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے یاشی کی مسجد اچھو گرم نہیں ہو چکا ہے یاشی اگر اس جمعے کو پانی گرم نہیں ملے اگلے جمعے کو مسجد خالی نظر آئے گی تو 4 دن سے گاس ہوتے ہیں مسجد کو شو گرم ہمیں دکھ لگتا ہے سچے سے ہم کو صرف آرام چاہیے راحت چاہیے کوئی یہ نہیں سوچے گا نہیں کوئی ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے کوئی نہیں سوچے گا آرام چاہیے اور صوفہ چاہیے جتنا ہو سکے لوگ آرام پسند آرام چاہتے ہیں لہذا امام علیہ السلام نانے امام نانے یرا دیو ترستانس کی سختیوں میں عبادت کرنا سیکھو لہذا امام علیہ السلام قید خانے بند بس ایسی ربی ناکام سو ناکام چانا ایک مرتبہ امام علیہ السلام یہ وقتی کہ امام کی تعریف کرنا شروع کر دیا اس بندے نے ربی نے کہ امام ہمیشہ عبادت بن دپت سیدہ بن دپت سے بنا لیکن افسوس بے ایک بادشاہ ہارون افسوس بس نظر یقیناً بنی ہاشمی عبادت سب سے بڑا عبادت گزار امام موسیٰ کاظم میں رہے تعریف بس دشمن اس تعریف پانا ربی زر جو یہ رہتا تعریف میں جو پھر تو میں یہ سزا کیوں دے بیچاروں کیوں تکلیف پہنچی کہ تھنوں کیوں بند رکھے ہیں یا رات آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آدمی عبادت میں رہتا تو پھر بیچارے سزا چاہتا حاصل کرنا چیزیں رہے دشمن امام زیرت میں مجبور ہوں کہ امام میں بند کروں
نا مجبوریت کی دیروں کی امام بن بو لہذا اے ربی کوشش بس کسی طریقے سے امام میں عیوب تیار بس عیوب بھی غلطیاں بھی کس طریقے سے ہم امام کو ٹارگٹ بنا سکے ہم امام کو پبلک کے سامنے لا کے بدنام کر سکے ایسا راستہ تلاش کر لو لہذا دیکھنا تیسرا حرف استعمال کر دوسرا حرف تیسرا حرف استعمال رہا حرف کے بس ٹھیک ہے یا دس حسین و جمیل انیک خوشی خوبصورت ایک لڑکی الائی لوٹی الائی لانے کے بعد جب امام علیہ السلام یہ کی کمرے ہیں امام نے مجھو لہذا پھر یقین اس حسین و جمیل عورت کو دیکھے گا امام کا امام خود بخود ڈگمگا جائے گا لیکن ہارون کو یہ نہیں پتا تھا کہ معصوم امام چین گانا یعنی ایمان ڈگمگائے چھچا سن گانا یعنی ایمان کمزور چھچا سن رام و روم لگتا سے لیکن امام چین چھچا میں خاص اصحاب کو نیوم رزش یعنی دل کو شدید سو اندرے چہرہ بار بار کھول کے امام نے قبر کی آخری منزل تک دکھاتا رہا کہ یہ دیکھو سب نے کہا کہ مولا یہ اسماعیل آپ کا بیٹا ہے لہذا سب امام نے سب سے شہادت لی کہ آپ کو یقین ہے بیٹا مر گیا سب نے کہا جی مولا تو بجائے تاریخ انتقال کر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نمتانا گروہ کا نہیں ہم نہیں مانیں گے وہ فرار تھا امام کے نام نے فرار کیا ہے ہم بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو نہیں مان سکتے لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوات والسلام امامت کا منحرف سو کام نہیں مانیں گے اسی لیے دنیا میں دیکھتے ہیں فرقہ اسماعیلیہ کبھی سنا ہم نے پرنس علی خان کے بارے میں دیکھ لیجئے گا اسماعیلیہ فرقہ امام صادق علیہ السلام نے کیا اپنا کون اس امام موسیٰ کاظم امامت قبول مبس اسماعیل میں امام امجد اس کے بعد وہ منحرف ہو گئے کہنے کا مقصد یہ کہ جو لوگ امام کے ساتھ چل رہے تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے رہ رہے تھے آخر وقت میں ایمان ڈگمگا گیا لہذا یقین بہت سارے وقت پیغمبر کے زمانے میں بھی پیغمبر آخری وقت کیا کی میو کا تو سپیرا کا تو جس گانے رضے بضرورت میں چیکا تو گا پیغمبر نہیں آپ کو ہمیشہ پیغمبر لجان قربان دیں دو لیکن آخر وقت پیغمبر آخری ایام لے بنا آخری منٹ کو لے بنا میو نتی کھاچی کچھ چیز ہے کہ پیغمبر پاگل سوزے پیغمبر دماغ لگتا میں دو لیکن چیز سوزیں ایمان ڈگمگائی سوزیں لہذا دعا یہ کرنے کہ آپ کا ایمان تازہ رہے ایمان باقی رہے عزیزان گرامی درنگ 23 رجبین 23 رجبین ہس کے 24 رجبین 25 رجب لا کل بولے تو بولے 27 جنوری شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی لئے امام موسیٰ علیہ السلام سب سے نہیں تعالیٰ معرفت تابع کوشش کرتے انشاءاللہ ہم نے حاصل کیا ہوگا تو شہادت تاریخ 27 جنوری شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انشاءاللہ جیسے ہمارا باہر آپ کے ساتھ جہاں رہیے مجلس بپا کیجئے گا انشاءاللہ اور یقین 27 جنوری دن میں یہاں پہ مجلس ہوگی آپ لوگ ضرور تشریف لائیے انشاءاللہ امام 11:30 چلو مجلس شروع میں آپ لوگ تشریف لائیے دی ہفتہ رجب آخری ہفتہ اس میں یقیناً ہمارے بہت کچھ ہے ہس کے 24 تاریخ فتح خیبر جب کوئن امام علیہ السلام خیبری جنگ خیبر فتح وحنجاب کو ناصر خائن اس کے بعد 25 کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہادت 26 کو وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام بابا حضرت ابو طالب کی وفات 26 کو 27 تاریخ شب معراج شب بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت 28 تاریخ میں خاص تاریخ 28 تاریخ ہمیں سب شیعان حیدر کرار کو انتظار رہتا ہے کہ وہ تاریخ ہے جس دن امام حسین علیہ السلام مدینہ پتہ سے سفر لدین کھن جب کوئی آگے کربلا زیادہ دیر میں تو یہاں محرم یوس اب آئے رمضان شعبان رمضان اس بعد محرم قیام شروع امام حسین علیہ السلام غربتی ایام کن شروع چھکن ایام کن یوسف لہذا 28 تاریخ سفر امام حسین علیہ السلام جاتی اس دن بھی انشاءاللہ یقینا 2 مارچ تاریخ پڑھ رہی ہے 2 مارچ کو سفر امام حسین علیہ السلام از مدینہ تا عراق بولیے یا مکہ بولیے سفر پر نکلے تھے مدینہ چھوڑ کر وہ تاریخ ہے لہذا انشاءاللہ اس دن مجلس ہوگی آپ ضرور لائیے گا دعا کرنا چاہوں خدا ہے بحق محمد علیہ محمد علیہ السلام حاضرین میں جو بھی اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے درود و سلام محمد اور علی محمد علیہ السلام پر قابل تعریف لائق جیسے آپ کا حضرت جتنے بہت دیر سے خدا اللہ کو سماعت کر رہے تھے خدا آپ کی سماعت سے روز روز اضافہ فرمائے عزیزان ایمانی چونکہ دامن وقت میں قلت ہونے کی وجہ سے یقیناً چند مطالب آپ کے اذہان آیا تھا کوشش کر آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا خداوند عالمین نے سورہ الہ کی 1 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک جو ہمیں درس دیا ہے خدا نے ارشاد فرمایا
اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، پڑھو بسم ربک اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے جس نے پوری مخلوقات کی، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، ہر مخلوق کو خلق کیا ہے۔ اذان ایمانی سورہ علق اگر نانیرس شروعی 5 آیتیں اگر ہم غور کریں گے، آج مسلمانوں کی نظر میں جو سب سے بڑی کتاب ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی، ہم مسلمانوں سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا جو نزول شروع ہوا ہے، نازل شروع ہونے خدا کرم آیاتوں سے، فرسٹ دی سورہ علق کسویں پارے میں ہے؟ سورہ علق کی اولین 5 آیتیں میں، یہ 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں وہ آیتیں تھی جو سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا اور جب خدا نے ان 5 آیتوں کو نازل کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، لہٰذا تھی 5 آیت جو منزل یعنی زیر درگنا یقینی طور پر اس ٹائم عرب میں علم کا ماحول تھا ہی نہیں، لہٰذا پیغمبر اس زبردست کی کیا پڑھنا ہے، لہٰذا خدا سے ٹینشن مالے جس مجید زیر خدا تیری مدد کرنے والا ہے، خدا ہی مینگ لینے شروع بس، خدا ہی مینگ لینے شروع بس، لہٰذا خدا تمہاری مدد کرے گا۔ لہٰذا خدا بند عالمین نے سب سے پہلے سورہ علق میں مسلمانوں کو یہ درس دیا، اے مسلمان اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو علم کے اوپر زیادہ بحث کرو، علم یہاں زیادہ کام بوشی، علم کے اوپر کام کیجئے، علم کو آگے لائیے، اور یقیناً جس معاشرے میں علم ہوتا ہے وہاں پہ غربت کی قلت پائی جاتی ہے۔ آج ایران یقیناً ایران انتہا، خدا آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کے روضے کی آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، شہر مقدس ایران امام روضہ آپ جب کبھی زیارت دیا۔ ایران ایک چیز جو مجھے نظر آئے، عرب کنٹری سناسوں سے ایران لسیسوں سے، ایران میں جو چیز نظر آتا ہے علم ہے، وہاں پر بچے جانتا ہے، بچے کا علم ہے، ضروری نہیں کہ سب ڈاکٹر انجینئر آیت اللہ بنے، لیکن علم سب میں ہے، کسی گھر میں آپ کو ان پڑھ ملے گا ہی نہیں۔ ایران اللہ ان پڑھ تصور بچہ کو بھیجا ہی نہیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، عورت ہو، تو کوئی آپ کو ان پڑھ ملے گا ہی نہیں کسی گھر میں۔ 2 ہی چیزیں، یا تو آپ کو پڑھ کے آرمی بننا ہے، آپ کو فوج دینی قومی خدمت دوست، یا ملنا یہ ماسٹر بن جائیے، آیت اللہ بن جائیے، عالم بن جائیے، عالم کے بعد علم چاہیے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے ان آیات پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کو علم کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، خونتیس علم بس۔ لہٰذا آج ایرانی قوم بہت ترقی کر گئی، ہندوستان یا روانا یا رنگنتی خامے نظر مانگا، تو اگر ہم 10 ہیں 10 میں سے 3 پڑھے لکھے ہوں گے، باقی 7 ماشاءاللہ شد ان پڑھ، ان پڑھ ہی نہیں شد ان پڑھ۔ اسی وجہ سے ہندوستان کہاں ہے، اتنا بڑا دیش، اتنا بڑا ملک، اور ایران ماشاءاللہ۔ عرب کنٹری کا بات کریے، عرب کنٹریوں کو میاس برسکا جیسے بٹ دیر اور میر جنہوں 2 چیز آوازی تھی، ایک دیر آوازی تھی، ایک میر آوازی تھی، سن کو راحت چاہے، بس آرام چاہے، خوب کھائے پیئے عیش کرے، بس عیش چاہے ان کو۔ لہذا اس وجہ سے عرب کنٹری کو نظر کرے، ایران کو نظر کرے، عرب اور صرف دیر کو دیکھا، پیٹ کو دیکھا، صرف کھائے پیئے عیش کیے، ان کے بعد تھا پیسہ کھائے صرف، اور عرب انہوں باڈی دیکھے ماشاءاللہ، ایک آدمی ہمارا 5 آدمی برابر ہو جاتا ہے، ایرانی ہے اللہ کمزور سے، لیکن انہوں نے دیر کو کبھی نہیں دیکھا، انہوں نے علم کو دیکھا۔ تو لہٰذا یہی درس دینا چاہتے خدا بند عالمین سورہ علق میں کہ مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو علم کے اوپر، علم کو آگے لے جاؤ، علم کو آگے لے جاؤ۔ لہٰذا میں آپ سے بھی نصیحت کرنا چاہوں گا، یقیناً چونکہ 80 تاریخ کو ان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقبول رسالت ہوئے، سب سے پہلے علم کا درس پیغمبر کو ملا ہے۔ آپ تو پیغمبر کے چاہنے والے مسلمانوں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ بچوں کو علم کے اوپر آگے لے جائیے۔ ہر یولیانو مکتبی عمر کو شسن، ہر یولیانو کی یقیناً مکتبی استادی عمر کو شسن، اور ہر مکتب میں بچے کو بھیجنے کی ضرورت ہے، صرف نہیں کہ صرف مکتب یوت زربان علم عمر، مکتب میں بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے، ہر اسکول میں بچے ہونے چاہیے۔ اسکول سے فائدہ کیا پھر، اسکول نہیں ہو لیکن سبق سے خان میں فائدہ میں، لہذا یقیناً جو سرما کھولنا ہوا ہے پیرنٹس جو ہے یقیناً یہاں زحمت بس ہے، اور تھوڑی زحمت برداشت کر لیجئے، لیکن بچوں کو علم پر لگائیے۔ لس یا ماتوں کی سو اللہ تو سوادی چلنا نہ دینگا سے نہ سرما سو سے، اب میرا ابھی کام نہیں ہوگا، کب کام آؤگا زیرے فون اللہ لس یا ماتوں شک کوشش کی کوشش مکتب بھیجنے کوشش کی بچوں کو، ایک اسٹوڈنٹ کو یقیناً اسکول کالج تک بھیجنا شروع کر دیجئے، یقیناً جب وہاں پڑھیں گے کچھ تو کچھ سیکھ ہی لیں گے۔
یقینا مکتب میچا خان فرینا چھکن فری آسمان و زمین فرق یوں جسن لہذا کوشی ینتلا نی طرف نہ ینتل التجا دیو انشاءاللہ نہ تدرا سے لگا گاڑی نہ اسکول ہمارے پاس ہے یونیورسٹی ہمارے پاس ہے کالج ہمارے پاس سب کچھ ہماری ملان سب ٹھیک ٹھاک ہے اسلامک لائن نہ نہ ضرورت جو چیز ضرورت مکتبی قلت مکتبی کی قلت کو ختم ہوشی ہر یو مکتب ہے کوشش اختلافات صحیح نہ رکھنا بچا اختلافات لیکن کم مرنا ہے کیا اختلاف پہلے بان میں روشن بچی نہ تو صحیح تھے جو علم یونس خفیف ہیں لہذا یقینا اختلافات کو بلا دیجئے اب شیعہ حیدر قرار ہے شیعہ بن کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مسلمان ہے مسلمان بن کر رہی ہے اس کے بعد بچوں کو علم کے اوپر آگے لے جائیے پھول یقین چھوٹا سے پھول چھوٹ پنا یقینا خود بخود بچے آگے آئیں گے اور آپ کی قوم ترقی کر جائے گی اور مسلمان آج اس طریقے سے مسلمانوں کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کو حج کالج میں آنے نہیں دیا جاتا یہی ہوتا رہے گا لہذا علم معرفت میں تمین لہذا ہمارے لیے ضروری ہے علمی شعور پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ مکاتب کے اوپر مکاتب قلت ہو دار اللہ مکتب میں نہ کوشش مکتب کھولیے آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو پڑھا لکھا ہوگا تھوڑا سا ٹائم خدا لتا نہیں چاہے کوئی مکتب میں جتا سے نا شون اللہ سبق ستا نہ سی جیسے اگر عالم کیوں اکثر گاندھی خارج بازی سے لگا تو آپ میں سے کوئی پڑھا لیجیے کوئی ضروری نہیں عالم آ جائے آپ ہی پڑھا لیجیے لیکن بچوں کو علم پر لگا دیجیے انشاءاللہ میری بات تمام کرتا ہوا دعا کرنا چاہوں گا خدا محمد علیہ السلام ہم سب کو علوم اہل بیت علیہ السلام سیکھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بچے جہاں پہ تعلیم حاصل کر علم میں کامیابی عطا فرما ہم سب کو دین سمجھنے اور دینی احکامات سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما محمد علیہ السلام جو پردیس میں ہمارے بچے رہتے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے جوان ملازمت کرنا ہوگی ان تمام پریزے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما وہ جوان ہمارے جو ٹنل وغیرہ کام کرتے اکثر سفر میں رہتے ہیں ان دعاؤں کی التماس کی خدایا ان تمام آنے جانے والے مسافروں کی حفاظت فرما ان کے سفر کو بخیر فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما خدایا ہم سب امام زمان علیہ السلام کے اعوان اور انصار میں شمار فرما خدایا امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما خدایا ہمارے والدین گھر والے بال بچے دوست احباب تمام طلباء تمام علماء تمام مجتہدین ہمارے تمام اساتذہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما خدایا جب تک زندہ زیادہ سے عمل خیر و کار خیر کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمد للہ